میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے آپ جس بھی مسلک سے ہیں، آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا آپ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ صرف ان علماء کو سنیں جو لڑائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو لڑائیاں بڑھانے کی بات نہ کرتے. کرائٹیریا رکھیں کہ جس عالم نے اپنی زندگی میں ساری زندگی کبھی کسی ایک بھی شخص کا نام لے کر اس کو گالی دی، اس کو برا بلا کہا یا اس کی بے عزتی کی، اس کا مذاق اڑایا، ہم ان کو نہیں سنیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ نے 12 ربیع الاول کے ٹائم پر اس بندے کو ضرور سنا ہوگا، اور بعض لوگ اس کو سنی گمان کرتے ہیں، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اس بندے کا تعلق سنیت کے ساتھ نہیں بلکہ سنیت سے نکلے ہوئے ایک اور فرقے جس کا نام منہاجی فرقہ ہے. یہ بندہ اس کا طالب علم ہے، مطلب ڈاکٹر طاہر القادری کا مقلد. اب کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی کام یہی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی ان کے عقیدوں میں کیسا بگاڑ ہے اس کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ راجنیتی میں جانا چاہتا ہے وہ سب کو اسی طرح جوڑ کے چلتا ہے، اور یہ بندہ اسی کا چاہنے اور ماننے والا ہے. اب اس نے ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ اس علماء کو سنو جو سب کو جوڑنے کی بات کرتا ہو، یعنی انڈائریکٹلی صرف طاہر القادری کو سنو کیونکہ وہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان کے اکارڈنگ. اب اس کے بنائے ہوئے اس رول کے حساب سے تو طاہر القادری یا یہ بندہ خود قادیانیوں کو بھی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے جو پیرامیٹر دیا ہے کہ جو کسی کو بھی برا کہے اس بندے کا بیان نہیں سنو، چاہے تم کسی بھی فرقے سے ہو. تو اس کا مطلب قادیانیوں کی نبوت کو بھی اقرار کر لینا چاہیے، یا ان کو برا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یا ان کے اس غلط عقید و نظریے سے قوم کو آگاہ کرانے سے باز رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں بھی آگاہ کراؤ گے تو اس کے رول کے حساب سے وہ بات ٹکرائے گی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ خود یا طاہر القادری قادیانیوں کا رد تو نہیں کرتا، ان کو تو پھر اپنا بھائی یا جوڑنے والی بات کرتا ہوگا کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہو، نبوت کا دعویٰ کرو، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ جمع ہو جاؤ. کیونکہ آج کل بعض صلح کلی صفت ٹائپ لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہو لیکن سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. اس اصول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر سورہ منافقون، سورہ کافرون وغیرہ یہ گواہی ہیں کہ برے کو برا، غلط کو غلط کہا جائے گا. اور کسی غلط عقیدے یا نظریے سے پوری امت کو آگاہ کرانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کو لڑنا یا لڑانا نہیں کہتے بلکہ اس کو ایمان کی حفاظت کرنا کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص دھوکے باز ہو تو اس دھوکے سے سب کو آگاہ کرانا اس کو غیبت نہیں کہتے. ٹھیک ویسے ہی بد عقیدوں کی بد عقیدگی اور چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کرنا لوگوں پہ تاکہ لوگ ان کے فتنے سے آگاہ ہو جائیں، اس کو لڑائی جھگڑا نہیں کہتے. کیونکہ اگر اسی کو لڑانا کہیں گے تو تمہارے قادیانیوں کے خلاف بیان بھی لڑانے والے ہیں جو تمہارے خود کے اصولوں کے خلاف ہیں.